السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں، صبح بخیر. امی جو ہیں وہ فرائیڈے کو کینیڈا سے پاکستان گئی ہیں، تو مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ میں جو ہوں ان کا ٹریول ایکسپیرینس شیئر کروں، خاص طور پہ جو وہ پروٹوکول چل رہے ہیں فلائی کرنے سے پہلے پاکستان سے یہاں آ رہے ہیں یا کینیڈا سے پاکستان جا رہے ہیں، تو اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ٹریولنگ اٹس ناٹ دا سیم. بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں کووڈ کی وجہ سے، اور بہت سارے فالو کرنے پڑتے ہیں فلائی کرنے سے پہلے. ڈاکومنٹیشن بہت بڑھ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں جو ہوں وہ اس میں بتا دوں، کیونکہ جو لوگ آنے والے ہیں یا جانے والے ہیں وہ جو ہے وہ اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں. سب سے پہلے تو جب وہ پاکستان سے آ رہی تھی دیر واز اے سیڈ انسیڈنٹ ہیپن، اور سیڈ بھی کہوں گے، اور اٹ واز ریئلی ریئلی فرسٹریٹنگ فار آور فیملی. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے کینیڈا آ رہے ہوں تو آپ کو کووڈ ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے، اور اس کا ڈاکومنٹ بھی آپ کو ساتھ ملتا ہے. ویکسینیشن تو ہونا ضروری ہے ہی، اور کینیڈا میں فائزر اور موڈرنا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل تھی، تو ان کو جو ہے موڈرنا لگی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں ان کی پوری تھیں. ساتھ ہی ساتھ ایک ایپ ہے ارائیو کین، تو آپ کہیں سے بھی دنیا میں کہیں سے بھی کینیڈا آ رہے ہوں تو وہ ایپ انسٹال کر کے فون میں اپنی انفارمیشن اس کے اندر ڈالنا ضروری ہے. اس کے اندر ساری چیز، سارا ریکارڈ اور سارے سوال جواب ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی آنے والے کو دینے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہی سیم نام کی ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں بھی ساری انفارمیشن ڈالی جا سکتی ہے، اور وہ دونوں الائن ہو جاتی ہیں. ویب سائٹ کا سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے اس میں انفارمیشن ڈال کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اٹیچ کر کے دے دیا جائے، تاکہ ان کو اس دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ وہ فون کھولیں اور ایپ ڈھونڈیں اور پھر اس کو دکھائیں. تو یہی کام ہمارے ٹریول ایجنٹ نے بھی کرا، اور انہوں نے پرنٹ آؤٹ نکال کے ان کے ساتھ رکھ دیا. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے اسٹل بہت جہالت ہے، اور جو لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چیزوں کا نہیں پتہ، تو اس صورتحال میں امی کو کافی تکلیف سہنی پڑی اور بدتمیزی کا سامنا بھی کرنا پڑا. ٹو بیڈ کہ انہوں نے اس آفیسر کا نام نہیں پوچھا، لیکن کیونکہ سفر کی بہت ایگزائٹی ہوتی ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے، اور اس میں کچھ اس طرح سے ہو جائے تو انہوں نے اس بات مسئلہ کھڑا کرا کہ آپ کے فون میں تو ایپ ہی نہیں ہے، آپ نے تو یہی نہیں کرا ہوا، باتیں بھی سنائی. تو وچ واز سو بیڈ. اور میں نے بعد میں ہم نے ان سے کہا بھی کہ آپ نے نام پوچھا تھا، ہمیں کمپلین لانچ کرنی تھی، بٹ شی ڈیڈنٹ آسک. بات یہ ہے کہ جب بھی اس طریقے کے رویے کا سامنا کرے نا، تو ہمیں ایٹ لیسٹ اس کا نام پوچھ کے اس کی شکایت ضرور لگانی چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس کو سزا ملے، لیکن کم از کم اس سے پوچھ گچھ ہو، اور آئندہ کے لوگ اس رویے سے محفوظ رہیں. بہرحال وہ ٹائم گزر گیا، لیکن میری خواہش ہے کہ جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے یا لوگ سنیں، تو کم از کم جو ہے نا کوئی نہ کوئی سنوائی ہو، یا ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو دے شوڈ کم اپ اینڈ ریز دیئر وائس. تو پھر وہی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے وہاں سے فون کرے، وہاں سے میرے پاس بھی فون آیا، پھر ہم نے ٹریول ایجنٹ کو کانٹیکٹ کیا جو وہاں پہ میرے بہن بھائی ہیں، ان سب کو ہم نے کمیونیکیٹ کیا. پھر اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں میں نے تو سارے پروٹوکول فالو کرے ہیں، یہ پرنٹ آؤٹ ہے، یوں ہے. اور وہ صحیح بات تھی، تو اس میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں. لیکن کیونکہ تنگ کرنا مقصود تھا، ہمارے یہاں بس یہی مسئلہ ہے کہ اگر یا تو آپ کے ساتھ کوئی پروٹوکول آفیسر ہو، یا آپ کی کوئی سورس ہو، یا آپ کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو، یا وہی پھر آخر میں پیسے کھانے والی بات آ جاتی ہے. لیکن تمیز سیکھیں پلیز، بزرگوں کے ساتھ بات کرنے کی، لوگوں کو ڈیل کرنے کی، کسٹمر سروس کی بہت شدید ضرورت ہے ہمیں. تو بہرحال وہ یہاں پہنچ گئی خیریت سے، اور اس کے بعد یہاں سے جانے کے جو پروٹوکول ہیں وہ بھی اسی طریقے کے ہیں. یہاں سے جانے سے پہلے جب آپ کینیڈا سے پاکستان جا رہے ہوں تو سیم پروسیس ہے. 48 آورز پہلے یا 2 دن پہلے، 2 دن کے اندر اندر آپ کا جو ہے وہ کووڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، شام تک آ جاتا ہے. جو فارمیسیز ہم نے چیک کری تھیں اس میں ایک ہمیں اگلے دن صبح دے رہے تھے، ایک شام کو دے رہے تھے. فارمیسیز پہ اویلیبل ہے وہ کووڈ ٹیسٹ، اور وہ بہت ایزی ہے، کوئی تکلیف دہ بھی نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ کہیں کہیں جو ہے وہ کووڈ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو اٹ واز این ایزی پروسیس شام تک. اور ہاں لیکن آپ کو اس کے پے کرنے پڑتے ہیں، وہ کسی چیز میں بھی کورڈ نہیں ہوتا. تو آئی تھنک دے ہیو اے ڈفرینٹ چارجز، کوئی $90 لے رہا ہے، کوئی $100 لے رہا ہے، کوئی 100 اینڈ ابو لے رہا ہے. تو وہ اتنے ہی اس کے چارجز ہیں. تو اسی طرح سے وہ جب آ جاتا ہے تو آپ کو ایپ، یہاں کی پاکستان کی بھی ایک ایپ ہے پاس ٹریک کے نام سے، اس کے اندر بھی اسی طریقے سے آپ انفارمیشن ڈال سکتے ہیں. اور
ویب سائٹ بھی موجود ہے، تو ہم نے جو ہے ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن ڈالنی تھی، اس میں ایون پاسپورٹ سائز فوٹو، کووڈ کا سرٹیفکیٹ، کووڈ ٹیسٹ رزلٹ، وہ سب بھی اپلوڈ ہوتی ہیں فائلز، اور وہ سب PDF فارم میں جو میں نے ان کو پاسورڈ وغیرہ لکھ کے دے دیا تھا، وہ ایپ بھی کھولے رکھی تھی، لیکن الحمدللہ اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہاں سے جب ہم گئے تو وہ سیدھا سیدھا کام ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ایئرپورٹ پہ، پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ میں نے پڑھا تھا اور سنا بھی تھا کہ اندر نہیں جانے دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم گئے تھے، بچوں کو ہم نے باہر گاڑی میں ہی بٹھایا، پھر ہم دونوں اندر گئے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر جائیں گی تو باہر سے ہی ان کو کون اندر لے کے جائے گا، ویل چیئر ان کی ہوتی ہے ہر دفعہ، اور سامان کون رکھے گا، وہ سارے کام۔ لیکن یہ کہ سب کچھ نارمل تھا، اینڈ اٹ وینٹ ویل الحمدللہ۔ ہم نے اسی طرح سامان لوڈ کیا جیسے ہم کرتے ہیں خود سے ہی، اور پھر ریپنگ بھی کروائی، اور پھر شی وینٹ ود پیپل جو کہ ویل چیئر والوں کو لے کے جاتے ہیں، تو اٹ واز آل گڈ۔ تو آئی ہوپ کہ میں نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا، اور آئی ہوپ کہ آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو آسانی رہے گی، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس کے علاوہ میری دوبارہ یہ جو ہے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کو کسی بھی برے رویے کا یا ڈسکمفرٹ کا سامنا کرنا پڑے، اس وقت جب آپ کی کوئی غلطی نہیں ہو، اور اس وقت آپ نے جب سارے رول بھی فالو کیے ہوئے ہوں، اور کوئی خواہ مخواہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے یا آپ کو برے رویہ جو ہے وہ اپنا دکھائے، تو پلیز نام ضرور پوچھیں، کمپلین ضرور لانچ کریں۔ اس سے آج نہیں پتہ کہ مجھے کہ کتنی سنوائی ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کان ہو جائیں گے، ایک بات پہنچے گی کس طرح ہوا ہے، تو آئندہ کے لوگ اس برے رویے سے محفوظ رہیں گے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔